زرشا صبح کی پہلی اذان پر جاگ چکی تھی۔ ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے میں جیسے وہ ہر دن کوئی نئی امید کے ساتھ شروع کرتی تھی۔ آہستگی سے بستر سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ نماز کے بعد کھڑکی کے پاس آ کر آسمان کی نیلاہٹ کو دیکھا۔ یہ وہ منظر تھا جو اس کے گاؤں میں کبھی صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شہر کی یہ کھلی فضا، یہ آزادی اور یہ تعلیم۔ زرشا کے لیے سب کچھ ایک خواب تھا جسے اس نے ضد اور حوصلے سے حقیقت بنایا تھا۔ زرشا کے بھائیوں اور والد نے جب اسے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پورے خاندان نے مخالفت کی تھی۔ ممانی نے تو باقاعدہ کہا تھا، لڑکیوں کو اتنی آزادی دو گے تو کل کو عزت ہاتھ سے جائے گی، مگر اسفند علی نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے کہا تھا، یہ عزت کی حفاظت خود کرے گی، ہمیں اس پر اعتبار ہے۔ زرشا یہ سب یاد کر کے مسکرائی۔ اس نے یونیورسٹی بیگ اٹھایا، عبایا پہنا اور نقاب لپیٹا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ روز کی طرح خود سے بولی، ایک دن میں ڈاکٹر بن کر واپس جاؤں گی اور سب کو دکھا دوں گی کہ لڑکی کا خواب عزت کا دشمن نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی پہنچ کر کلاسز میں مصروف رہی۔ اس کی زندگی میں نظم و ضبط اور مقصدیت تھی۔ دوپہر کو کیفے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک ہاسٹل کی وارڈن تیزی سے آئی۔ زرشا بیٹا، تمہارے چچا آئے ہیں، فوراً نیچے آؤ، کچھ ایمرجنسی ہے۔ زرشا چونکی، بیگ سمیٹا اور نیچے آئی۔ باہر ایک بوڑھا مگر سخت چہرہ لیے اس کا چچا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچا جان، سب خیریت؟ چچا کی نظریں ہری آنکھوں کے پیچھے چھپی بے چینی سے بھری تھی۔ سلام بیٹا، گاڑی میں بیٹھو، سب خیر نہیں ہے؟ زرشا پریشان ہوئی، کیا ہوا؟ ابو ٹھیک ہے؟ امی، بھائی؟ گاڑی میں بیٹھو، سب بتاؤں گا، بس دعا کرو اللہ سب بہتر کرے۔ زرشا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر خاموشی سے گزرا۔ جب وہ حویلی پہنچی تو گھر کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ مردوں کے چہرے تناؤ سے بھرے تھے، عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ زرشا نے جلدی سے چادر درست کی اور اندر داخل ہوئی۔ امی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ آنکھیں سرخ تھی۔ شاریز نے کسی کو مار دیا ہے۔ زرشا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کسے؟ کیوں؟ اسفند علی نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، حسن ملک کے بیٹے سبحان کو زمین کے جھگڑے پر جھگڑا ہوا جس پر شائز نے حملہ کر دیا اور سبحان مر گیا۔ زرشا کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور شاریز فرار ہو گیا۔ زرشا کی زبان بند ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، صرف خالی پن محسوس ہوا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی جیسے کسی نے اس کے اندر سے جان ہی کھینچ لی ہو۔ اس کے دوسرے بھائی بھی گھر سے غائب تھے۔ جان کا خطرہ تھا۔ حسن ملک کا خاندان بہت طاقتور تھا اور سبحان ان کا اکلوتا بیٹا۔ خون کا بدلہ، گاؤں کی روایات، سب کچھ ایک طوفان کی طرح زرشا کے وجود پر گر رہا تھا۔ اچانک کمرے میں شور ہوا۔ گاؤں کے کچھ معتبر افراد پنچایت کے لیے آ گئے تھے۔ زرشا کے باپ کو بلایا گیا۔ وہ سب باہر نکلے۔ زرشا دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر سننے لگی۔ اسفند علی، تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ ہم عدالت نہیں جائیں گے، ہمارا قانون ہمارا ہے۔ اسفند علی نے کہا، میں سب نقصان پورا کرنے کو تیار ہوں، زمین لے لو، پیسے لے لو۔ حسن ملک کی آواز سخت ہوئی، خون کا بدلہ خون ہے یا پھر خون بہا، میں تیری بیٹی مانگتا ہوں۔ زرشا کی سانس رک گئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی وہ جیسے پتھر ہو گئی۔ زرشا، امی کی آواز اسے سنبھالنے آئی، لیکن اب وہ صرف خاموش تھی۔ شام گہری ہو گئی تھی اور حویلی کے صحن میں ہر شخص کی نظریں زرشا پر تھیں۔ پردے میں لپٹی وہ جیسے اپنی ذات کی آخری چادر میں بھی ننگی کھڑی تھی۔ اسے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا مگر وہ سب سمجھ گئی تھی۔ رات کو کمرے میں اسفند علی نے آ کر سر جھکا لیا، بیٹا میں مجبور ہوں، اگر تو انکار کرے گی تو شاریز زندہ نہیں بچے گا۔ زرشا نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر لیں جیسے ہر خواب خود سے دور کرتی جا رہی ہو۔ نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا، قلم ہاتھ میں تھمایا گیا۔ اس نے آہستگی سے دستخط کر دیے۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، کسی نے دعائیں نہیں دی، بس خاموشی تھی۔ ایک گونگی اذان جس میں زرشا اپنی زندگی کی نماز پڑھ کر دفن ہو چکی تھی۔ وہ اب ارمان حسن کی بیوی تھی مگر اپنے لیے وہ صرف ایک قربانی تھی، خاموش، مجبور اور تنہا۔ زرشا کے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد حویلی کے صحن میں گہری خاموشی تھی۔ نکاح خواہ نے کلمہ پڑھایا، جواب آیا، گواہوں نے دستخط کیے، سب کچھ جیسے ایک رسم تھی، بغیر کسی دل کے۔ زرشا کے لیے وہ دستخط صرف ایک تحریر نہیں تھے، وہ اس کی زندگی کی تمام رنگوں پر ایک سیاہ لکیر تھی۔
निकाह के बाद उसे हवेली के कमरे में ले जाया गया, जहाँ ना कोई सहेली, ना माँ, ना दुआ, सिर्फ एक पुरानी सी पलंग, एक लोहे की संदूकची और बंद दरवाजा, बाहर औरतों की सरगोशियाँ। वनी है ना, यही होना था। जरशा ने चादर से चेहरा छुपा लिया। दिन बीत गया, शाम हुई, रात की तारीकी कमरे पर छा गई। किसी ने आकर न खाने का पूछा, न पानी का। सुबह एक पुरानी मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। हाथ में चाय का कप और पुराना सा शलवार कमीज का एक जोड़ा था। बीबी जी, ये पहन लीजिए, अरमान साहब की अम्मा ने दिया है, आपको बड़े सहन में जाना है। जरशा ने बिना कुछ पूछे कपड़े लिए और खामोशी से तैयार हो गई। नकाब लपेटा, अबाया पहना और बाहर निकल गई। बड़े सहन में हवेली के सब अफराद जमा थे। अरमान कमरे की दहलीज पर खड़ा था, संजीदा चेहरा, कुछ कहे बगैर सिर्फ जरशा को देख रहा था। जरशा नजरें झुकाए खड़ी थी। अरमान की माँ ने कहा, इसे औरतों वाले हिस्से में भेज दो, मेहमान आएंगे, फजूल नजर ना आए। एक मुलाजमा उससे ले गई हवेली के पिछले हिस्से में, जहाँ मुलाजमीन के कमरे थे। 2 दिन गुजर गए। जरशा किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ खामोशी से सफाइयां करती, पानी भरती, बर्तन धोती। दिन रात जैसे एक जैसे हो गए थे। तीसरे दिन हवेली में हलचल हुई, पुलिस वाले आए, सब कमरे बंद किए गए। बाहर शोर था। हसन मलिक सहन में खड़े थे और पुलिस से बात हो रही थी। शारेस को तलाश कर रहे थे। हमें इत्तला है कि वो यहीं कहीं छुपा है। असफंद अली घबरा कर बोला, हमने तो रिश्ता देकर मामला खत्म कर दिया। हसन मलिक ने सख्त लहजे में कहा, रिश्ता देकर कानून नहीं बदला जा सकता। जब तक शारिस गिरफ्तार नहीं होता, ये बोझ तुम पर रहेगा। जरशा खिड़की के पीछे से सब सुन रहे थे। उसके अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। जिस मकसद के लिए उसे वनी किया गया था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। भाई की जान वो अब भी खतरे में ही थी। अगले दिन उसे जनान खाने बुलाया गया। कुछ रिश्तेदार औरतें बैठी थी और सबकी नजरें जरशा पर जैसे तफ्तीश कर रही थी। ये है वो वनी वाली लड़की? हाँ, यही है। सुनने में आया है बहुत पढ़ाई करती थी शहर में। अब पढ़ाई की क्या जरूरत, बर्तन धोना सीखेगी अब तो। जरशा खामोश रही, बस चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही। अरमान की माँ ने हाथ का इशारा किया, इसे ले जाओ और कपड़ों के साथ साथ जहन भी साफ करो। ये शहर वाली अकड़ यहाँ नहीं चलेगी। जरशा को औरतों के साथ काम में लगा दिया गया। वो किचन में प्याज काट रही थी जब एक और मुलाजमा ने पूछा, क्या तुमने अरमान साहब को देखा है? जरशा ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं, वो कल रात देर से आए थे। सुना है शहर से वापस आया है, बहुत गुस्से वाला है, किसी को भी खातिर में नहीं लाता। जरशा ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जैसे उसकी ज़ात अब किसी चीज़ पर असर अंदाज नहीं हो सकती थी। दोपहर के वक्त हसन मलिक ने असफंद अली को बुलाया। तुमने वादा किया था, रिश्ता दे दिया, लेकिन शारेस कहाँ है? हमें पता नहीं, वो खुद गायब हो गया है। अगर वो 3 दिन में ना मिला तो ये लड़की भी मेरे घर की नहीं रहेगी। असफंद अली खामोश हो गया, जैसे जबान से कुछ कहना गुनाह हो। शाम को जरशा के लिए एक नोट्स आया। अरमान ने कमरे में बुलाया। वो जब अंदर दाखिल हुई, अरमान कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। नकाब हटाओ। जरशा ने नजरें झुकाए रखी। नहीं, मैं पर्दा करती हूँ। अरमान की आवाज में तंज था। आप पर्दा किससे? मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। या ये निकाह भी बस लिखा हुआ एक मुआहदा है तुम्हारे लिए? जरशा ने आहिस्ता से कहा, मैं निकाह को मानती हूँ, मगर इज्जत से। अरमान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सख्ती से बोला, यहाँ इज्जत के मायने बदल चुके हैं। तुम यहाँ एक कीमत हो, याद रखना। जरशा ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से पलट गई। जरशा अपने कमरे में गई और पुराने से बिस्तर पर लेट गई। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या ये कुर्बानी वाकई किसी की जान बचा सकती है, या बस एक खामोश अजियत का नाम है जो जिंदगी भर भुगतना है। जरशा की जिंदगी एक मुकम्मल तौर पर हवेली के दूसरे कोने में सिमट चुकी थी। वो हिस्सा जो मुलाजमों के लिए मखसूस था, वही अब उसकी रिहाइश का था। अरमान के रवैये में सर्द मोहरी नुमायां होती जा रही थी। वो न जरशा से बात करता था और न उसे घर के फर्द के तौर पर तस्लीम करता था। एक दिन हवेली के छोटे बागीचे में जरशा झाड़ू लगा रही थी कि अरमान की माँ ने उसे बुलाया। यहाँ क्यों काम कर रही हो? सफाई हो रही थी अम्मा जी। ये तुम्हारा काम नहीं, तुम सिर्फ बर्तन और झाड़ू तक महदूद हो। याद रखना, तुम यहाँ बहू नहीं हो। जरशा ने चुपचाप झाड़ू वापस रखा और अंदर चली गई। किचन में वो दिन रात मुशक्कत में लगी रहती। कभी आटा गूंथती, कभी सालन बनाती, कभी कोठे से सब्जियां उतारती। अक्सर हवेली की लड़कियां उससे सवाल करती, क्या वाकई तुम शहर में यूनिवर्सिटी जाती थी? जरशा सिर्फ इतना कहती, हाँ जाती थी। फिर यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुरा कर कहती, यही नसीब में था शायद।
مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ نصیب نہیں بدلا تھا، ایک سزا جو نہ مانگی نہ کمائی گئی، پھر بھی مل گئی۔ ارمان اکثر گھر سے غائب رہتا، شہر جاتا، دوستوں سے ملتا اور اکثر دیر سے واپس آتا۔ ایک رات حویلی واپس آیا، زرشا صحن صاف کر رہی تھی۔ ارمان نے تیز لہجے میں کہا، یہاں کیا کر رہی ہو رات کے اس وقت؟ زرشا نے گھبرا کر جواب دیا، صبح کے لیے صفائیاں مکمل کر رہی تھی۔ تمہیں دن رات کی تمیز نہیں؟ یہ حویلی ہے، تمہارا ہاسٹل نہیں۔ جب وقت کہا جائے وہی وقت ہے تمہارا۔ زرشا نے کچھ بولے بغیر صفائی مکمل کی۔ ارمان پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند دن بعد حویلی میں بات پھیل گئی کہ ارمان دوبارہ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے۔ سب عورتیں خوش تھیں، کچھ نے کہا شکر ہے تھوڑا سکون ملے گا۔ ارمان کی ماں نے اسفند علی کو بلا کر کہا، ہم نے بیٹے کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسفند علی نے حامی بھر لی۔ زرشا کو خبر ملی تو وہ بس سوچتی رہ گئی، نہ خوش ہوئی نہ دکھی۔ وہ تو جانتی تھی کہ ارمان کی غیر موجودگی شاید اس کے لیے کچھ سانس لینے کا موقع ہو، مگر یہ خوشی عارضی ہوگی۔ ایک دن صبح حویلی کے دروازے پر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ارمان نے سامان رکھا، ماں باپ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ زرشا کو تو دیکھا بھی نہیں اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ چند دن تک گھر میں غیر محسوس سکون چھا گیا۔ زرشا اب قدرے آزادی سے سانس لے سکتی تھی، مگر ذمہ داریاں ویسی ہی تھیں۔ اب وہ باورچی خانے کے علاوہ دھلائی، صفائی اور چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال میں بھی لگ گئی۔ ایک روز حویلی کے کونے میں پرانے صندوق سے کپڑے نکال رہی تھی تو ایک نوجوان ملازم آئے۔ تمہیں کبھی ارمان صاحب کی یاد نہیں آتی؟ زرشا نے مختصر جواب دیا، نہیں، وہ تو باہر چلے گئے، اب شاید سالوں واپس نہ آئے۔ زرشا نے سر جھکا لیا، دل میں ایک خاموش دعا کی، اگر وہ واقعی اتنی دور چلے جائیں کہ میرا سایہ بھی ان پر نہ پڑے تو شاید ہم دونوں ہی آزاد ہو جائیں۔ حویلی میں 3 سال بعد ارمان کے واپس آنے کی خبر جیسی خبر نہ ہو، ہنگامہ ہو۔ صفائیاں تیز ہو گئیں، نئی پردے بدلے جا رہے تھے، مہمان خانے کے قالین جھاڑے جا رہے تھے، ہر ملازمہ دوڑ دھوپ میں لگی تھی۔ بڑے لان میں نئے پھولوں کے گملے رکھوائے گئے۔ سب کو ہدایات دی گئی تھی کہ ارمان کی آمد پر کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ زرشا نے بھی اپنا معمول بدل لیا تھا، وہ اب باورچی خانے سے نکل کر کمروں کی صفائی کے کام میں لگ گئی تھی۔ جس روز ارمان کا طیارہ لینڈ ہوا اس روز اس کے کمرے کی ترتیب میں مصروف تھی۔ سائڈ ٹیبل پر نئی چادر بچھائی، الماری کے ہینگر سیدھے کیے اور بیڈ کے نیچے جھاڑو دے رہی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ارمان نے قدم رکھا، ہاتھ میں ٹرالی بیگ تھا، چہرہ تھکا ہوا مگر تاثر پرانا نہیں، وہی سختی، وہی خود اعتمادی۔ زرشا نے نقاب کیے رکھا، کام مکمل کرنے لگی۔ ارمان نے دروازے پر کھڑے ہو کر نظریں گم کر دیں جیسے کچھ کھوج رہا ہو، پھر اچانک وہ چونک گیا۔ اس کی نظروں کا مرکز زرشا کا چہرہ تھا جو نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مگر صفائی کرتے ہوئے جیسے ہوا کی ایک ہلکی سی لہر نے نقاب سرکا دیا اور ایک لمحے کے لیے چہرہ نمایاں ہو گیا۔ ارمان کے دل نے بے اختیار ایک دھڑکن چھوڑ دی، وہی چہرہ 3 سال پہلے شہر کے کیفے میں جہاں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ایک دوست کے ہاتھ لگنے سے اس کا نقاب گر گیا تھا، وہ چہرہ ارمان کے دل میں جیسے پگھل گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن؟ رک جاؤ۔ ارمان کی آواز میں حیرت، بے یقینی اور کچھ انجانا سا جوش تھا۔ زرشا چونک گئی، نقاب دوبارہ درست کیا اور آہستہ سے بولی، صفائی کر رہی تھی، ابھی نکل جاتی ہوں۔ ارمان 2 قدم اندر آیا، تم کون ہو؟ زرشا کے ہاتھ کانپے۔ میں ملازمہ ہوں۔ جھوٹ۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اس کا نقاب تھام لیا۔ یہ چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ 3 سال پہلے کیفے میں، تم وہی ہو نا؟ زرشا کے لب کپ کپائے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ تم میرے نکاح میں ہو اور تم کہتی ہو میں غلط ہوں؟ زرشا کے قدم پیچھے ہٹے۔ آپ بھول رہے ہیں، میں ونی میں آئی ہوں۔ ارمان پیچھے ہٹ گیا، صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ سر تھام کر بیٹھا رہا۔ زرشا خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ پورے دن حویلی میں اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ارمان کمرے میں بند رہا، کھانے کی میز پر بھی نہ آیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ سفر کی تھکن ہے۔ اگلے روز سب جلدی ارمان باہر لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زرشا صحن کے جھاڑو لیے آنگن میں کام کر رہی تھی اور دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ٹکرائیں، مگر کوئی رد عمل نہ ہوا۔ ارمان نے اپنے کمرے میں واپس جا کر پرانی فائلیں کھولیں، زرشا کے نکاح نامے کو نکالا، پڑھا، انگلیاں کانپنے لگیں۔ زرشا بنت اسفند علی، یہ تو وہی ہے، وہ خود سے بولا۔ تو وہ لڑکی جسے میں برسوں ڈھونڈتا رہا، جس کا چہرہ ایک پل کو بھلایا نہیں جا سکا، وہ میری ہی بیوی نکلی۔
उस दिन वो किसी से ना मिला, ना कोई बात की, सिर्फ छत पर जाकर देर तक आसमान को तकता रहा। 2 दिन गुजरे, अरमान ने जरशा को दोबारा नहीं बुलाया, मगर वो छुप छुप कर उसे देखता रहा। हर बार दिल की धड़कन बढ़ जाती, ज़हन सवाल करता, ये वही है जिससे नफरत थी? फिर कोई और सवाल उठता, और जिस चेहरे से मोहब्बत हुई वो भी तो यही है। हवेली के मर्द और औरतें अरमान की खामोशी पर हैरान थे, मगर किसी ने कुछ पूछने की जरूरत नहीं की थी। इसी दौरान हवेली में नए चेहरे की आमद हुई। रमशा, अरमान की फुप्पो की बेटी, जो अपनी माँ के साथ कुछ दिनों के लिए आई थी। वो जरशा पर पहला वार करते हुए बोली, यही है ना वो निकाह वाली? कैसी दबी दबी रहती है, बिल्कुल मुलाजमा जैसी। जरशा ने सुनकर कुछ न कहा, लेकिन महसूस किया कि तूफान आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। हवेली के बड़े दालान में बैठे अरमान के सामने चाय का कप रखा था, मगर उसने छुआ तक नहीं। एक तरफ उसके वालिद हसन मलिक तो दूसरी तरफ अरमान की माँ, और सामने रमशा की माँ बैठी थी। बात निकाह की चल रही थी, मगर अरमान की आंखों में कहीं और का अक्स था। अब बस कर दो अरमान, तुम आए हुए भी हो 10 दिन हो गए, निकाह की तारीख रख देते हैं, रिश्ता भी तो बरसों पुराना है, हसन मलिक ने कदरे सख्ती से कहा। अरमान ने सर झुकाया, फिर बोला, जी बेहतर, आप जैसे मुनासिब समझे। रमशा की माँ ने खुशी से माँ को देखा और बात तकरीब की तैयारियों तक जा पहुंची। जरशा ने उस वक्त दालान के बाहर पानी का जग और ग्लास लिए खड़ी थी। अंदर की गुफ्तगू उसके कानों में पड़ चुकी थी। वो चुपचाप वापस पलटी, किचन में आई और बर्तन धोना शुरू कर दिए। उस शाम हवेली में रंग और रौनक का आगाज हो गया। पर्दे बदले गए, सहन में रोशनियों की लड़ियों की पैमाइश की जा रही थी। बावर्ची खाने में खुसूसी मेन्यू पर बातचीत हो रही थी और मेहमानों की लिस्टें बनने लगी। अरमान सब कुछ देखते हुए भी जैसे इन तमाम इंतजामात का मेहमान हो। वो रात को छत पर जा बैठा, जहां जरशा अक्सर कपड़े सुखाने आती थी। अगले दिन रमशा ने जरशा को कमरे में बुलाया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, रमशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी हालत तो वाकई मुलाजमा जैसी हो गई है। निकाह के बावजूद क्या कोई तुम्हें बीवी मानता भी है? जरशा ने नजरें झुका ली और जवाब नहीं दिया। अरमान मेरा होने जा रहा है, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे रहम आता है तुम पर। जरशा ने आहिस्ता से कहा, रहम की जरूरत मुझे नहीं है। रमशा को ये जवाब पसंद न आया। उसने गुस्से में कहा, खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई। जरशा चुपचाप बाहर निकल आई। जरशा अब मेहमान खाने की सफाई और खास खास कमरों में काम करने लगी। अरमान उसे कभी नजरअंदाज करता, कभी एक नज़र चुपके से देख लेता। एक दिन वो लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो जरशा को किताबों की धूल झाड़ते पाया। उसने किताब की तरफ इशारा किया, ये छोड़ो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं। जरशा ने वो किताब वापस रखी, बोली, यही मेरी जगह बनाई गई है, बदलने का इख्तियार मेरे पास नहीं। अरमान ने कुछ देर उसका चेहरा देखा, कुछ कहने को लब हिले, लेकिन अल्फाज जबान पर आकर रुक गए। रात को वो कमरे में बैठा पुरानी डायरी खोले लिख रहा था। दिल जरशा की तरफ खींचता है, मगर अक्ल याद दिलाती है कि वो असफंद की बेटी है, शारेज की बहन, जिन्होंने हमारे घर से खुशियाँ छीनी थी। निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई। खानदान में खुशी की फिजा फैल गई। मिठाइयाँ बांटी गई। खवातीन ने महरो जोड़े की बातें शुरू कर दी। मर्दों ने मेहमानों की फहरिस्तें बनाई। जरशा ने किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हिस्से का काम बढ़ा दिया गया। वह अब हर तकरीब की तैयारी में बतौर खादमा शरीक थी। शादी का दिन आन पहुंचा। हवेली रंगो नूर में डूबी हुई थी। बरक़ी कुमकुमे हर दीवार पर जगमगा रहे थे। जनान खाने में मेहंदी की खुशबू फैली थी। मर्दाने में दोस्त, रिश्तेदार और गांव के मोतबर लोग जमा थे। बावर्ची खाने में देगें चूल्हों पर चढ़ी थी और मुलाजमाएं हाथ पांव संभाले भाग रही थी। जरशा सुबह से काम में जुटी थी। मेहमानों के लिए खाने की प्लेटें तरतीब देना, दर्जनों चाय के कप धोना, मेहंदी के लिए मखसूस कमरा सजाना, हर तरफ उसकी मौजूदगी थी, मगर हैसियत एक मुलाजमा की थी। शाम को रमशा की बारात आई। ढोल की थाप पर औरतें झूमती रहीं। अरमान सफ़ेद शेरवानी में मलबूस, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साकित, सबके दरमियान बैठा रहा। निकाह खां ने कलमे दोहराए, जवाब मिला, गवाहों के दस्तखत हुए, मुबारकबादें दी गईं, मगर अरमान की आंखों में किसी खुशी की चमक नहीं थी। रमशा ने दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहना। सहेलियां इर्द गिर्द बैठी हंसी मजाक कर रही थी। उसकी नजरें हर थोड़ी देर बाद दरवाजे की तरफ जाती, जहां जरशा चुपचाप खड़ी थी, हाथ में पानी का जग थामे। अरे जरशा, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ, सोफा साफ करो, दुल्हन को बिठाना है। किसी ने तेज आवाज में हुक्म दिया। जरशा ने सर झुकाया और आगे बढ़ गई। शादी मुकम्मल हुई और अगले दिन वलीमे की तैयारियों में सब लग गए। रमशा ने अपना पहला हुक्म उसी सुबह दिया, जरशा
میرے کمرے کی صفائی تم کرو گی اور صرف تم، میرے سوا کسی اور کے لیے وقت نہیں نکالنا۔ زرشا نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا، جی بہتر۔ رمشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آخر تمہیں اس رشتے میں کچھ تو کرنا ہی ہے نا، اب بیوی کی حیثیت تو ملی نہیں، ملازمہ ہی صحیح۔ ارمان دروازے پر کھڑا یہ بات سن رہا تھا، اس نے اندر قدم رکھا۔ رمشا، نرم بات کیا کرو، سب کے سامنے طنز اچھا نہیں لگتا۔ رمشا نے بے نیازی سے کہا، محبت میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو دل میں ہو وہی زبان پر آتا ہے۔ ارمان خاموش ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دن گزرنے لگے، رمشا کا سلوک زرشا کے ساتھ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ کبھی رات کو بلا لیتی، کبھی دوپہر میں بغیر آرام کے لمبے کام سونپ دیتی۔ ایک دن زرشا نے غسل خانے کی صفائی مکمل کی تو رمشا نے تنقید کی، یہ صاف کیا ہے؟ تمہاری شہر والی صفائی ایسی ہی ہوتی تھی، دوبارہ کرو۔ زرشا نے سر جھکایا اور دوبارہ کام شروع کر دیا۔ ارمان اکثر خاموشی سے یہ سب دیکھتا مگر بولتا نہیں۔ ایک رات جب وہ کمرے میں آیا، رمشا نے کہا، آج میں نے زرشا کو پورا دن اپنے کپڑوں کی دھلائی میں لگایا، دیکھو کیسے چپ چاپ سب کرتی ہے۔ ارمان نے کتاب بند کی، تمہیں یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری ملازمہ ہے، عزت سے پیش آؤ۔ رمشا نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ارمان نے نظر ملائے بغیر کہا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ رمشا نے جواب میں ہنکارا بھرا، انسان تو بہت سے ہوتے ہیں، کچھ بس یاد رہ جاتے ہیں۔ ارمان نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا یا گھر میں ہونے کے باوجود الگ کمرے میں وقت گزار دیتا۔ رمشا یہ محسوس کر رہی تھی مگر کھل کر بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ حویلی میں ہر دن پہلے جیسا ہوتا جا رہا تھا مگر ارمان کے دل میں چلنے والی جنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رمشا کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی مسلسل خلا محسوس کرتا تھا۔ زرشا کی خاموشی، ہر کام میں مکمل تابع داری اور ہر ظلم پر صبر، یہ سب اب اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح بن چکا تھا۔ ایک صبح ناشتہ کیے بغیر حویلی سے نکل گیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی طرف رواں تھی۔ اس نے فون نکالا اور اپنے دوست فراز کو کال کی۔ یار شہر آ رہا ہوں، ملنا ہے تم سے۔ فراز نے فوراً کہا، ہاں بھائی آ جاؤ، کافی دن ہو گئے۔ دوپہر تک وہ شہر پہنچ چکا تھا۔ فراز کا فلیٹ پوش علاقے میں تھا۔ دروازہ کھلا، فراز نے گرم چوچی سے گلے لگایا، کیا حال ہے؟ تو اتنا خاموش کیوں لگ رہا؟ ارمان نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس کچھ باتیں کرنی تھی۔ دونوں صوفے پر بیٹھے، کافی کا مگ سامنے آیا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد ارمان نے سر جھکایا، فراز کبھی تم نے کسی کو بے قصور ہوتے ہوئے سزا ملتے دیکھا ہے؟ فراز نے چونک کر کہا، بات گہری ہے، صاف بات کرو۔ ارمان نے سانس کھینچا، زرشا کی بات کر رہا ہوں۔ کون زرشا؟ فراز نے حیرانی سے پوچھا۔ میری ونی والی بیوی، 3 سال پہلے گاؤں کے فیصلے میں مجھے ملی، نکاح ہوا مگر دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ فراز نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ پھر یہ کہ میں اسے نظر انداز کرتا رہا، ایک ملازمہ کی طرح رکھا، اس پر ظلم ہوتا دیکھا مگر چپ رہا۔ اور اب جب میں جان چکا ہوں کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کا چہرہ 3 سال پہلے شہر میں دیکھ کر دل رک گیا تھا، تو دل چین نہیں لینے دیتا۔ فراز نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، تمہیں معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تم نے اب تک قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ وہ شاریز کی بہن ہے جس نے میرے بھائی کو مارا۔ تم خود کہتے ہو وہ بے قصور ہے، اگر وہ واقعی مجبور تھی تو سزا کیوں بھگت رہی ہے؟ ارمان خاموش رہا۔ فراز نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ دنیا کا حساب الگ ہے، خدا کا حساب الگ۔ تم اگر اس کے حقدار ہو تو تم سے اس کے حقوق کا سوال بھی ہوگا۔ ارمان نے الجھ کر پوچھا، تو اب کیا کروں؟ اسے اس کا مقام دو، اگر اس سے محبت ہے تو ڈرو مت، انصاف کرو، صرف انسان کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے بھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فراز نے آخر میں کہا، تم حویلی کے مرد ہو، تمہارا ایک فیصلہ بہت کچھ بدل سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کرو جس پر کل پچھتانا نہ پڑے۔ ارمان اس شام واپس حویلی نہ گیا۔ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، خود سے سوال کرتا رہا۔ ایک طرف رمشا تھی جو اس کی بیوی کہلاتی تھی مگر جس سے دل نہ جڑ سکا، دوسری طرف زرشا تھی جو اس کے نکاح میں تھی مگر جسے عزت نہ ملی۔ صبح کی روشنی نے حویلی کے صحن میں اپنا رنگ بکھیرنا شروع کیا تو زرشا نے بستر چھوڑا اور معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ جسم کے درد سے وہ ہلکی ہلکی کرراہتی رہی مگر ہاتھ رکے نہیں۔ کچن میں چولہے کی آگ جلانے کے بعد اس نے برتن دھونا شروع کیے۔ حویلی کی خواتین ایک ایک کر کے جاگنے لگی۔ رمشا سب سے آخر میں کمرے سے نکلی۔ اس نے زرشا کو دیکھا تو آنکھوں میں جلتی نفرت چمکنے لگی۔ بغیر کچھ کہے کچن میں آئی، پانی کا جگ بھرنے کے بہانے زرشا کے قریب پہنچی اور کاندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم سے جب بھی کوئی کام کہا جاتا ہے تم سستی کرتی ہو۔ میں نے کل شام تمہیں کہا تھا میرے کپڑے استری کر کے رکھنا، کیوں نہیں رکھے؟ زرشا نے آہستہ سے کہا، میں نے کیے تھے، شاید ملازمہ نے دوسری جگہ رکھ دیے ہوں گے۔ جھوٹ بولتی ہو،
रमशा ने करीब रखा लकड़ी का डंडा उठाया और जरशा पर वार कर दिया। जरशा का हाथ ऊपर उठा, डंडा बाजू पर लगा। रमशा ने रुकने का नाम नहीं लिया। अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जरशा पीछे हटती जमीन पर गिरी, मगर रमशा ने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। उसी लम्हे हवेली के गेट पर गाड़ी आकर रुकी। अरमान अंदर दाखिल हुआ। कदमों की चाप तेज थी। जहन में आते वो मंजर जिसे उसके हवास सल्ब कर गया। रमशा हाथ में डंडा लिए जरशा को पीट रही थी और आसपास कुछ खवातीन खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। बस! अरमान की गरजदार आवाज ने सबको साकित कर दिया। रमशा की हरकत थम गई। उसने चौंक कर अरमान को देखा। आप कब आए? अरमान तेज कदमों से आगे बढ़ा। रमशा के हाथ से डंडा खींच कर परे फेंका और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रमशा सुन्न होकर जमीन पर बैठ गई। क्या तुम इंसान हो या कोई दरिंदा? शर्म नहीं होती एक बेबस औरत पर हाथ उठाते हुए? किसी ने कुछ कहने की जरूरत न की। अरमान ने झुककर जरशा को सहारा दिया। उठो, चलो मेरे साथ। जरशा कराहती हुई खड़ी हुई। अरमान ने उसका बाजू थामा और उसे अंदर कमरे में ले गया। दरवाजा बंद किया। अंदर जरशा को बेड पर बिठाया। वो आंखें चुरा रही थी। चेहरा खौफ से स्याह पड़ा हुआ था। अरमान ने कमरे के दराज से मरहम निकाला, मगर हाथ रुक गया। अपना आस्तीन ऊपर करो। जरशा ने आहिस्तगी से इनकार किया। मैं ठीक हूँ। जरशा, ये जिद नहीं चलेगी, अभी दिखाओ। जरशा ने कपकपाते हाथों से आस्तीन ऊपर की। नीला पड़ा बाजू, खराशी और हल्की सी खून की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अरमान का चेहरा संजीदा हो गया। उसने मरहम निकाला, रुई भिगोई और जख्मों पर रख दी। ये जुल्म बहुत हो गया। तुमने क्यों नहीं बताया पहले? जरशा ने निगाह नीचे रखते हुए कहा। बताकर क्या होता? सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। चुप रहने में सुकून था। ये चुप रहना अब खत्म होगा। तुम किसी की जागीर नहीं हो, तुम मेरी बीवी। जरशा ने चौंक कर उसे देखा। मगर आपने तो... अरमान ने जुमला काट दिया। जो किया वो मेरी नादानी थी, लेकिन अब मैं सब ठीक करूंगा। दरवाज़ा खटका। एक मुलाजमा ने आकर इत्तला दी, मलिक साहब बाहर बुला रहे हैं। रमशा की तबीयत खराब हो गई। अरमान ने कहा, उन्हें बताओ मैं मसरूफ हूँ। मुलाजमा चली गई। जरशा ने आहिस्तगी से कहा, इससे सब नाराज होंगे, मुझे और बदनामी मिलेगी। जो बर्दाश्त तुमने की है वो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। दोपहर तक अरमान ने जरशा के तमाम जख्म साफ किए, उसे आराम करने को कहा और खुद बाहर निकला। ड्राइंग रूम में खानदान के बुजुर्ग जमा थे। हसन मलिक भी मौजूद थे। ये क्या तमाशा है अरमान, तुमने रमशा पर हाथ उठाया? हसन मलिक की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। रमशा ने जरशा पर तशद्दुद किया। वो ज़मीन पर पड़ी थी, जख्मी थी। मैंने वही किया जो एक मर्द को करना चाहिए। जरशा, वो मुलाजमा है, किसी ने तंज से कहा। नहीं, मेरी बीवी, निकाह वाली, कानूनी और शरई बीवी, और आज के बाद अगर किसी ने उसे कमतर समझा तो मेरा सामना करेगा। रमशा की माँ बोली, हमारी बेटी की बेइज्जती की गई, ये निकाह बरकरार नहीं रह सकता। अरमान ने सर्द लहजे में कहा, जाना चाहती है तो जा सकती है, ज़बरदस्ती का रिश्ता अब नहीं चलेगा। माहौल संजीदा हो गया। किसी ने मज़ीद बात करने की हिम्मत न की। उस शाम अरमान वापस जरशा के कमरे में आया। वो बेड पर खामोश लेटी थी। तैयार हो जाओ, तुम्हें कल शहर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। जरशा ने पूछा, और हवेली, सब रिश्ते? अब तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, बाकी सब बाद में देखेंगे। सुबह सवेरे अरमान ने जरशा को अस्पताल ले जाने की तैयारी मुकम्मल की। गाड़ी में बैठते वक्त जरशा नकाब में लिपटी हुई थी, चेहरा जर्द और बदन निढाल, मगर खामोश। रास्ते पर अरमान ने एक लफ्ज़ न कहा और जरशा ने एक सवाल न किया। अस्पताल पहुंचकर अरमान ने खुद उसका इंदराज करवाया और डॉक्टर के सामने मुकम्मल तफसील बयान की। उनके जिस्म पर कई पुराने जख्म, कुछ ताज़ा चोटें भी हैं। मुकम्मल चेकअप कीजिए, मुझे रिपोर्ट तफसील से चाहिए। डॉक्टर ने जरशा को दाखिल कर लिया। नर्सें उसे वार्ड में ले गईं। अरमान बाहर बैठकर हर रिपोर्ट का इंतज़ार करता रहा। दिन के अख्ताम तक जरशा की हालत कदरे बेहतर थी। डॉक्टर ने अरमान से कहा, ज़हनी दबाव के आसार भी नुमायां हैं, साथ साथ नफ्सियाती मशवरे की भी ज़रूरत होगी। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। जो बेहतर हो कीजिए। जरशा 2 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। इन 2 दिनों में अरमान ने न सिर्फ माली इंतज़ाम किया, बल्कि हर पल उसके साथ मौजूद रहा, खामोशी से, किसी गिले या शिकवे के बगैर। तीसरे दिन अरमान ने डिस्चार्ज पेपर साइन किए, नर्स से परहेज की हिदायत ली और जरशा को लेकर शहर के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। फ्लैट एक पुरसुकून इलाके में था। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए, जरशा ने खुद को एक अलग माहौल में पाया। छोटा मगर साफ सुथरा घर, सादगी से सजा हुआ, बिल्कुल उसके मिजाज जैसा। अरमान ने बैग रखे और उसे बैठने का कहा।
یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تم کسی کے حکم کی تابع بالکل نہیں ہو۔ زرشا نے نظریں جھکا کر کہا، میں آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ نے مجھ پر بہت بڑے احسان کیے ہیں، یہ احسان نہیں تمہارا حق ہے، میں نے یہ بہت دیر سے سمجھا، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ رات کو دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ درشا نے دوائی لی اور سونے کی تیاری کی۔ وہ زمین پر بستر لگانے لگی تو ارمان نے روک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نیچے سو جاؤں گی، ارمان نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تم میری بیوی ہو اور آج میں تمہیں وہ مقام دینے جا رہا ہوں جو برسوں سے تمہارا ہے۔ زرشا کی سانس اٹک گئی، نظریں جھک گئی۔ ارمان نے نرم لہجے میں کہا، یہ تعلق صرف جسمانی نہیں ہوتا، اس میں احساس، قبولیت اور عزت شامل ہوتی ہے۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ درشا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، کیا واقعی؟ ارمان نے ہاتھ تھام کر کہا، ہاں، آج سے تم میری بیوی ہو، نہ صرف کاغذ پر بلکہ حقیقت میں بھی۔ وہ رات دونوں کے درمیان ایک نئے رشتے کی ابتدا تھی۔ کوئی رسمی باتیں نہیں ہوئیں، کوئی جذباتی دعوے نہیں کیے گئے، صرف ایک خاموش تسلیم تھی جو کہ تعلق برسوں سے ادھورا تھا، وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اگلے دن سے ارمان نے فلیٹ میں زرشا کے لیے نیا لباس منگوایا، کھانے کے لیے ہلکی پھلکی چیزیں رکھوائیں اور خود ایک فیصلہ کن بات کے لیے حویلی جانے کی تیاری کی۔ میں آج سب کے سامنے تمہیں اپنانے جا رہا ہوں۔ زرشا گھبرا گئی، یہ سب اچانک، لوگ کیا کہیں گے؟ جو کہیں گے کہتے رہیں، اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شام تک وہ دونوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ زرشا روایتی سادگی میں ملبوس تھی، مگر آج اس کی چال میں ایک وقار تھا۔ ڈرائنگ روم میں حویلی کے سب بڑے افراد جمع تھے، رمشا، اس کی ماں، حسن ملک اور دیگر رشتہ دار سب موجود تھے۔ جیسے ہی ارمان زرشا کے ساتھ داخل ہوا، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ حسن ملک نے سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ارمان نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، یہ میری بیوی ہے زرشا، آج سے نہیں، نکاح کے دن سے، آج میں سے سب کے سامنے اپنا رہا ہوں کیونکہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ رمشا کی ماں چیخی، اس کے سامنے ہماری بیٹی کو ٹھکرا رہے ہو؟ ارمان نے جواب دیا، رمشا کو میں نے قبول کیا لیکن دل سے نہیں، زرشا کو دل سے قبول کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس کی حقدار ہے۔ رمشا نے غصے میں کہا، اگر اسے ہی اپنانا تھا تو مجھے کیوں بیچ میں لائے؟ میں غلط تھا لیکن اب میں اپنی غلطی سدھار رہا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ حسن ملک نے کہا، اس فیصلے کے بعد ہم سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا۔ ارمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر میری بیوی تمہیں قبول نہیں تو مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ زرشا کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آج وہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ ارمان نے زرشا کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ ارمان نے کسی سے بحث نہیں کی، زرشا کا ہاتھ تھاما اور سیدھا حویلی سے نکل گیا۔ پیچھے صرف دروازوں کے زور سے بند ہونے کی آوازیں رہ گئی تھیں۔ شہر واپس پہنچنے پر فلیٹ کا ماحول کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ زرشا خاموش تھی، بار بار کچھ کہنے کے لیے لب ہلتے مگر پھر رک جاتی۔ ارمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جوتے اتارے اور سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ کچھ کھانے کو بنا لوں؟ زرشا نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، کچھ ہلکا سا۔ زرشا نے سادگی سے سر ہلا۔ چاول اور دال بنانے لگی۔ کھانے کے دوران بھی دونوں میں رسمی باتوں سے آگے اور کچھ نہ ہو سکا۔ اگلی صبح زرشا فجر کے بعد قرآن پڑھ رہی تھی جب ارمان نے اخبار پڑھتے ہوئے اچانک کہا، آج کچھ خریداری کرنی ہے، تم بھی چلو گی؟ زرشا نے حیرت سے دیکھا۔ میں؟ ہاں تو اب تم پردے میں ہو کر میرے ساتھ باہر جا سکتی ہو، ہم شوہر بیوی ہیں، کوئی غیر تو نہیں۔ دوپہر کو وہ دونوں بازار نکلے۔ زرشا نے پہلی بار شہر کے کسی بازار میں اپنے شوہر کے ساتھ قدم رکھا، عبایا اور نقاب میں لپٹی، خاموش اور متی۔ ارمان نے گھر کے لیے چند چیزیں لیں، زرشا کے لیے 2 جوڑے اور چند ضروریات کی اشیاء بھی خریدی۔ شام کو گھر واپس آ کر زرشا چائے بنا رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ارمان نے دروازہ کھولا تو سامنے رمشا اور اس کی ماں کھڑی تھی، چہرہ سخت، لہجہ برہم۔ ہم تمہیں وارن کرنے کے لیے آئے ہیں، خاندان نے تم سے رشتہ ختم کر دیا، اب تم کسی فیصلے میں شامل نہیں، سمجھے؟ ارمان نے دروازے کے کنارے کھڑے ہو کر جواب دیا، مجھے کسی خاندان کے فیصلے کی ضرورت نہیں، میری زندگی میرے اصولوں پر ہے۔ رمشا نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ عورت تمہیں لے ڈوبے گی، بعد میں پچھتاؤ گے۔ ارمان نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد زرشا کچن سے باہر آئی۔ سب میرے آنے سے ہوا، آپ کو نقصان ہو رہا ہے، خاندان نے بائیکاٹ کر دیا۔ ارمان نے میز پر رکھا کپ اٹھایا، پھر زرشا کی طرف مڑا، بس کرو، ہر بار تم یہی کیوں سوچتی ہو کہ تم میرے لیے بوجھ ہو؟ زرشا چپ ہو گئی۔ میں نے جو فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کر کیا، میں اب کسی کے کہنے پر اپنی زندگی نہیں گزارنے والا۔ زرشا نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر آپ کی ماں، آپ کا خاندان؟ میری ماں نے کبھی تمہیں قبول نہیں کیا،
اور خاندان نے صرف رسومات کو اہمیت دی۔ میرے لیے تمہاری عزت، تمہارا سکون زیادہ اہم ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند دنوں بعد سرشا نے فلیٹ کی صفائی کی، کچن کی ترتیب اور اپنے معاملات کو بہتر بنانا شروع کر دیا۔ ہر چیز میں وہ بہت دھیان سے کام لیتی، جیسے یہ سب اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کا احسان ہے۔ مگر ایک دن جب وہ قالین جھاڑ رہی تھی تو ارمان نے آ کر اسے روکا۔ اتنا کام کیوں کر رہی ہو؟ کچھ وقت اپنے لیے بھی رکھو۔ کہ میرا فرض ہے؟ نہیں، فرض سے زیادہ تمہارے آرام کی فکر ہے مجھے۔ سرشا نے نظریں نیچی رکھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے آپ کی زندگی بگاڑ دی، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے میری زندگی سنوار دی، اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ سرشا نے اس کی بات کو دل میں اتارا۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہی، کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے۔ اس نے ارمان کے حرکات پر غور کیا۔ کبھی جب وہ چائے بنا کر لاتی تو خاموشی سے قبول کرتا، کبھی اس کی دوائیوں کا وقت یاد دلاتا اور کبھی رات کو بغیر کہے کمبل درست کر دیتا۔ ایک دن ارمان کے دوست فراز نے فون کیا۔ سنا تم نے حویلی چھوڑ دی؟ سب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنی بیوی کو عزت دی ہے۔ فراز ہنسا۔ تو اب تم واقعی بدل گئے ہو؟ ہاں، اور یہ بدلاؤ بہتر ہے۔ ارمان نے زرشا کے بھائی کے کیس کو بھی خارج کروا دیا۔ اب زرشا کا میکا بھی زرشا کے ساتھ ساتھ ایک پرسکون زندگی کی جانب بڑھ چکا تھا، اور ارمان نے اس قدم سے زرشا کا دل مزید نرم پڑ گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، فلیٹ میں ہلکی ہلکی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ زرشا ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی، جبکہ ارمان بالکنی میں بیٹھا اخبار کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ معمول کی یہ خاموشی جیسے دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس ہم آہنگی بن چکی تھی۔ زرشا کی نظریں ایک بند الماری پر پڑی جو ہمیشہ لاک رہتی تھی، آج وہ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے دروازہ مکمل کھولا۔ اندر کچھ پرانی فائلیں، چند خطوط اور ایک نوٹ بک رکھی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے نوٹ بک اٹھا لی۔ ارمان کا نام سادہ ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، ڈائری۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ارمان بیلکنی میں تھا۔ زرشا نے ایک لمحہ تذبذب کے بعد پہلا صفحہ پلٹا۔ 3 سال پہلے ایک نقاب گرا اور میں رک گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ چہرہ میرے نکاح میں آ جائے گا، اور جب آیا تو میں نے پہچانا بھی نہیں۔ اب جب پہچان لیا تو ہر پل اس کی خاموشی مجھے بے چین رکھتی ہے۔ زرشا کے ہاتھ کانپے۔ اس نے جلدی سے دوسرا صفحہ کھولا۔ میں نے زرشا کو صرف سزا دی، مگر وہ کبھی مجرم نہیں تھی۔ اب وہ میرے ہر دن کا سکون ہے۔ میں لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زرشا نے جلدی سے نوٹ بک بند کی، واپس الماری میں رکھی اور دروازہ بند کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی مگر چہرہ مکمل پرسکون۔ وہ واپس کچن میں آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی شام جب ارمان نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا پہلا لقمہ لیا تو زرشا نے غیر متوقع طور پر کہا، آج دال میں نمک کم تھا۔ ارمان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا کر کہا، نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آج تم کچھ زیادہ خوش لگ رہی ہو۔ نہیں، ویسے ہی۔ زرشا نے نظریں چرائی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی ارمان کتاب پڑھ رہا تھا، زرشا نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان دل کی بات زبان سے نہیں کہتا، لیکن کاغذ پر لکھ دیتا ہے۔ ارمان نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کتاب کی طرف پلٹ گیا۔ ہاں، کچھ باتیں لفظوں میں آسان ہوتی ہیں، سامنے کہنا مشکل۔ زرشا نے خاموشی سے کمبل اوڑھ لیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہینے گزرنے لگے۔ فلیٹ کی دیواروں کے بیچ اب صرف خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل زندگی پروان چڑھ رہی تھی۔ زرشا کو گھر کے معاملات، ارمان کے وقت اور خود پر کیے جانے والے ہر چھوٹے عمل میں خاص اپنائیت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن زرشا نے معمول سے ہٹ کر دوپہر میں کہا کہ ارمان فوراً چونکا۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ زرشا نے آہستہ سے کہا، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ ارمان اسے فوراً کلینک لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ارمان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی۔ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے اس نے زرشا کا ہاتھ تھاما۔ میں باپ بن رہا ہوں، تم ماں بنو گی۔ زرشا نے دھیرے سے کہا، شکر ہے، اللہ نے ہمیں نئی شروعات دی۔ 9 مہینے خاموش محبت کے پر خیالوں سے بھرپور گزرے۔ ارمان ہر چیک اپ کے ساتھ جاتا، ہر دوائی کا وقت یاد رکھتا، زرشا کی نیند، غذا اور سکون کا خیال رکھتا۔ زرشا نے ایک بھی بار شکوہ نہ کیا، مگر ارمان کا ہر عمل، ہر لفظ اس کے دل میں محبت کو گہرا کرتا چلا جا رہا تھا۔ پہلا بچہ بیٹا پیدا ہوا۔ ارمان کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے اسپتال کے عملے کے ہر رکن کو مٹھائی بھجوائی۔ زرشا جب ہوش میں آئی تو ارمان نے بچے کو اس کے بازو میں رکھا اور کہا،
یہ تمہارا عکس ہے۔ زرشا کی آنکھیں بھیگ گئی مگر اس نے سر ہلا کر صرف اتنا کہا، شکریہ۔ 2 سال بعد دوسرا بچہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بار ارمان نے خود نام رکھا، عالیہ۔ زندگی اب مکمل سی لگنے لگی تھی۔ 2 بچے، چھوٹا سا گھر اور ایک ایسا رشتہ جو کبھی رسمی اعلان سے نہیں بلکہ خاموشی، قربانی اور اعتبار سے مضبوط ہوا تھا۔ فلیٹ کی کھڑکی سے آتی ہلکی دھوپ میں زرشا کپڑے طے کر رہی تھی جب ارمان کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ابو کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر نے فوری طور پر سب کو بلایا ہے۔ ارمان نے فون بند کرتے ہی زرشا کو پکارا، زرشا ہمیں فوراً حویلی جانا ہے، ابو کی حالت ٹھیک نہیں۔ زرشا نے ایک پل کو بچوں کی طرف دیکھا جو ڈرائنگ پر رنگ بھر رہے تھے۔ بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ ہاں، اب وہ ہم سے الگ نہیں۔ چند گھنٹوں بعد وہ گاڑی میں تھے، راستے میں خاموشی۔ بچوں نے راستے میں کئی سوالات کیے مگر زرشا نے نرمی سے ٹال دیا۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر ارمان نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ حویلی کی فضا بدل چکی تھی، کچھ چہرے بدلے ہوئے تھے، کچھ نظریں ویسی ہی سرد۔ اندر داخل ہوتے ہی رمشا کی ماں نے زرشا اور بچوں پر ایک تیز نگاہ ڈالی اور بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ ارمان بچوں کو اپنے والد کے کمرے میں لے گیا۔ حسن ملک بستر پر لیٹے تھے، چہرہ کمزور مگر آنکھیں زندہ۔ انہوں نے ارمان کو دیکھ کر ہاتھ اٹھایا، تو آ گیا بیٹا؟ جی ابو، آپ کی طبیعت سن کر فوراً آ گیا۔ حسن ملک کی نظریں پیچھے زرشا پر پڑیں جو دروازے پر کھڑی تھی۔ ساتھ 2 بچے دبکے ہوئے نہ سمجھی نظروں سے سب دیکھ رہے تھے۔ حسن ملک نے ہاتھ بڑھایا کہ بچے میرے قریب لاؤ۔ ارمان نے بیٹے اور بیٹی کو آگے بڑھایا۔ حسن ملک نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہلکا سا مسکرایا، یہ تو بالکل میرے جیسے ہیں۔ زرشا نے قدم پیچھے ہٹایا، وہ جانتی تھی کہ اسے ابھی بھی اس کمرے میں مکمل اجازت نہیں ملی۔ چند دن وہ حویلی میں ہی رہے۔ بچے جلد ہی دادا سے مانوس ہو گئے، کمرے میں کھیلتے، کبھی دادی کے قریب جاتے، کبھی حویلی کے لان میں بھاگتے۔ خاندان کی عورتیں بھی بچوں سے نرم ہو گئیں، خاص طور پر جب انہوں نے عالیہ کو اپنے ہاتھوں سے گڑیا کی شادی کرتے دیکھا۔ مگر زرشا، وہ اب بھی مہمان جیسی تھی۔ کھانے کی میز پر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی جاتی، خواتین کے درمیان بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ خاموشی سے بچوں کو سنبھالتی، ان کے کپڑے دھوتی، دوپہر کو دوائیں دیتی اور شام ہوتے ہی الگ کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک شام جب سب کھانے پر تھے، ارمان نے سب کے سامنے صاف لفظوں میں کہا، اگر میری بیوی کو اب بھی تم لوگ تسلیم نہیں کر سکتے تو مجھے اور بچوں کو یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ حسن ملک نے چمچ ہاتھ سے رکھ دیا، ارمان بات کا اندازہ نرمی سے ہونا چاہیے۔ نرمی تب ہو جب برسوں کا رویہ بدلنے کی کوئی کوشش ہو۔ بچوں کو سب نے گود میں اٹھا لیا مگر ان کی ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ رمشا نے چپ چاپ پانی کا گلاس اٹھایا، ماں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ارمان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہم کل صبح واپس جا رہے ہیں۔ درشا نے اسے روکنے کی کوشش کی، ارمان پلیز، ابو کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، انہیں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگے گا۔ ارمان نے سخت لہجے میں کہا، نہ تمہیں اس گھر نے بیٹی مانا اور نہ بہو۔ اگر تمہیں یہاں برداشت کیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ میں تمہیں لایا ہوں۔ یہ عزت نہیں، مہربانی ہے۔ اگلی صبح سامان پیک ہونے لگا۔ بچے ابھی سوتے تھے۔ زرشا آہستگی سے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان نے دروازہ کھولا تو سامنے حسن ملک کھڑے تھے۔ سہارا لیے، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ اندر آ کر وہ صوفے پر بیٹھے۔ زرشا نے پردہ کیے رکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حسن ملک نے دھیمے لہجے میں کہا، زرشا میں نے تم سے پہلے دن سے زیادتی کی، تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دیا جو تمہارا حق تھا، لیکن تم نے بدلہ نہیں لیا، بس خاموشی سے سب سہتی رہی۔ زرشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارمان ٹھیک کہتا ہے، بچوں کو اپنانے کا مطلب ہے ان کی ماں کو بھی ماننا۔ اگر وہ میری بہو نہیں تو میرے پوتے پوتیاں بھی میرے کچھ نہیں۔ ارمان اور زرشا دونوں نے چونک کر حسن ملک کی طرف دیکھا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے زرشا میرے بیٹی کی بیوی اور میری بہو ہے۔ اس گھر میں اس کی عزت وہی ہوگی جو کسی اور بہو کی ہو سکتی ہے۔ زرشا کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ شکریہ بابا جی۔ حسن ملک نے ارمان کا ہاتھ تھاما۔ اب رہو یہاں، کم از کم کچھ دن، یہ گھر اب تم دونوں کا ہے۔ زرشا نے آہستگی سے ارمان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے یوں لگا جیسے زندگی واقعی مکمل ہوئی ہو۔